نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید البرہان الرشید والفرقان الحمید حامیم والکتاب المبین اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ معزز و محترم سامعین ارباب اہل سنت ادب خردگان نگاہ محبت بادہ کشان میں خانہ قرآن و سنت قرآن مجید برہان رشید سے سورہ الدخان حامیم الدخان کی پہلی 4 آیات طیبات بینات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں قرآن پاک کی 114 سورتوں میں 29 سورتیں ہیں جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے 29 سورتیں ہیں جن سورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے آیات مقطعات سے ہوتا ہے جیسے الف لام میم الف لام را کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف قاف طٰ یاسین حامیم حامیم والکتاب المبین 7 سورتیں ہیں قرآن پاک کی 7 ان 29 سورتوں میں جن کا آغاز حامیم سے ہو رہا ہے 7 سورتیں جن کا آغاز حامیم سے ہو رہا ہے تو گویا اللہ رب العزت بار بار تذکرہ کر رہا ہے حامیم کا حامیم والکتاب المبین یہ بار حامیم کیوں استعمال کیا جا رہا ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں یہاں ہا سے مراد حیات اور میم سے مراد محمد سبحان اللہ بار مجھے حیات محمد کی قسم سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے حیات محمد کی قسم محبوب کی زندگی کی قسم لعمرک
یہ بھی اس کا معنی ہے، محبوب تیری ساری عمر کی قسم۔ 7 سورتیں ہیں جن کا آغاز حامیم سے ہو رہا ہے۔ حامیم سجدہ ہے، حامیم جاسیہ ہے، اور دوسری یہ حامیم الدخان ہے۔ کبھی ہم قرآن کو کھول کے بھی دیکھا کریں۔ یہ سورہ الدخان، دخان کسے کہتے ہیں؟ دھوئیں کو۔ دھواں 2 مرتبہ قرآن پاک کے اندر اس الدخان کا لفظ استعمال ہوا ہے، دھواں۔ یہ دھواں کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں 2 مرتبہ الدخان کا، ایک اسی سورہ الدخان کے اندر آیت نمبر 10 کے اندر، فَارْتَقِبْ یوم تأتی السماء بدخان مبین، آپ دیکھیے، انتظار کیجئے جب آسمان سے دھواں ہی دھواں نکلے گا۔ ثم استوى الى السماء بدخان، سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 11۔ یہ 2 مقام ہیں جہاں اللہ رب العزت نے دخان کا، دھوئیں کا ذکر کیا ہے، لفظ استعمال کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں۔ 10 نشانیاں، بڑی نشانیاں، چھوٹی نہیں، جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں وہ 10 وہ ظاہر نہ ہو جائیں، واضح نہ ہو جائیں، اتمام حجت نہ ہو جائے، تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ ان 10 نشانیوں میں ایک نشانی کیا ہے؟ وہ ایک نشانی دھوئیں کا نکلنا ہے۔ آسمانوں سے دھواں نکلے گا۔ پھر دوسرا خروج دجال ہے، دجال کا خروج کرنا وہ نکلے گا۔ پھر یاجوج ماجوج، پھر دابۃ الارض، پھر زمین کا پھٹنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ یہ 10 نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا جب تک یہ ظاہر نہیں ہوں گی تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ اور یہ دھواں جس کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ دھواں نکلے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے آسمان سے دھواں خارج ہوگا، دھواں نکلے گا، دخان، دھواں نکلے گا، اور 40 دن تک پورا کرۂ ارض پر دھواں ہی دھواں ہوگا، کوئی شے نظر نہیں آئے گی۔ اس حال میں یہ دھواں ہوگا کہ جو کفار ہیں ان کے منہ سے دھواں اندر جائے گا، ان کے ناک سے دھواں اندر جائے گا، اور ان کے کانوں سے دھواں نکلے گا، اور اس دھوئیں کی گھٹن کی وجہ سے وہ پریشان بھاگیں گے، اس دھوئیں کے گھٹن کی وجہ سے۔ دیکھیں نا، آپ جب دھوئیں کے قریب بیٹھتے ہیں نا اور دھواں آپ کے دماغ پر چڑھتا ہے تو پھر کتنی انسان تکلیف محسوس کرتا ہے، سانس کی دقت ہوتی ہے لینے میں۔
کفار کے لیے یہ دھواں اتنا تکلیف دہ ہوگا کہ اس دھوئیں کی تکلیف سے وہ زمین پر بھاگتے پھریں گے، مارے پھریں گے. لیکن جو ایمان والے ہیں، مومن ہیں، ان کو اس دھوئیں کی کتنی تکلیف ہوگی جتنی زکام کی تکلیف ہوتی ہے. جتنی زکام لگتا ہے تو تھوڑی سی اس کی ناک بند ہوتی ہے، تھوڑا سی اس کو تکلیف پہنچتی ہے. بس ایمان والوں کے لیے یہ دھواں اتنی تکلیف دے گا، اور کفار کے لیے یہ بڑا سخت دھواں ہوگا. اور قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے دھواں. سورہ الدخان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، اس سورت کو پڑھتا ہے، سورہ الدخان کو، غالباً 59 اس کی آیات ہیں، کوئی لمبی سورت نہیں ہے. کوشش کریں کہ ہم یہ پڑھیں سورت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے 70,000 فرشتے اس کی بخشش کی دعا مانگتے ہیں. پچھلے جمعۃ المبارک میں نے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ الاسراء کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ جو اس سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کرتا ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ اپنے بستر پر تشریف نہیں لے جاتے تھے جب تک سورہ بنی اسرائیل اور سورہ ہود کی تلاوت نہ فرما لیتے. اور جو بندہ اس سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کی جا کے برابر ہی کیوں نہ ہوں. وہ اللہ ہمارا رب، وہ تو ہماری بخشش کے سامان کر رہا ہے، بہانے ڈھونڈ رہا ہے. وہ رحمت حق بہانہ می جوید، بہانہ می جوید. وہ باؤ نہیں بتاتا، وہ تو بہانے بتا رہا ہے. یہ پڑھ لو بخش دوں گا، یہ پڑھ لو بخش دوں گا، 2 نفل پڑھ لو بخش دوں گا. تو 70,000 فرشتے اس بندے کی بخشش کی دعا کرتے ہیں جو اس سورت کو، سورہ الدخان کو پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے. اور نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص جمعے کی رات کو، جو رات گزری ہے، ٹھیک ہے نا، جمعے کی رات کو جو شخص اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، اس سورت کو پڑھتا ہے، سورہ الدخان کو، تو صبح اس حال میں کرتا ہے وہ بندہ کہ جنت اس پر واجب ہو چکی ہوتی ہے. جنت بخشا ہوا بندہ، بخشش کا پروانہ اس کے لیے جاری کر دیا جاتا ہے جو اس سورت کو جمعہ کی رات کو پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے. اور اللہ ہمیں توفیق دے ہم یہ پڑھیں. یہ سورہ الدخان، اس کی پہلی 4 آیات حامیم، قسم ہے حامیم کی، والکتاب المبین، اور قسم ہے کتاب مبین کی، ان انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اور ہم نے اس کتاب کو نازل کیا مبارک رات میں، انا کننا منذرین، اور ہم ہی منذرین ہیں، ڈرانے والے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اسی رات کے اندر، فیہا ہا ضمیر رات کی طرف، لیل ان کی طرف، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات کے اندر سارے کے سارے امور جو ہیں وہ طے کر دیے جاتے ہیں. سارے کے سارے امور طے کر دیے جاتے ہیں، سارا کچھ لکھ دیا جاتا ہے. ایک سال کا پورا بجٹ جو ہے وہ پیش کر دیا جاتا ہے. یہاں ہماری حکومتوں کے اندر کبھی منی بجٹ ہوتا ہے، کبھی سالانہ بجٹ ہوتا ہے.
اللہ بھی ایسے بجٹ، وہ بجٹ پیش کرتا ہے بخشش کے. یہ حکومتیں بجٹ پیش کرتی ہیں لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے، دکھ دینے کے لیے، مہنگائی کا پہاڑ ان پر ڈھانے کے لیے یہ بجٹ پیش کرتے ہیں. اور اللہ رب العزت اپنی رحمت کا بجٹ دیتا ہے. لو، ماہ شعبان کی 15ویں رات اس سے مراد ہے. کثرت کے ساتھ جو مفسرین نے بیان کیا ہے، جو مراد لی ہے لیلہ مبارکہ سے مراد وہ شعبان کی 15ویں رات ہے. اس میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں اختصار کے ساتھ اپنے مقصد کی طرف، جو میں نے مضمون آپ کے پاس بھیجنا ہے، پیش کرنا ہے، اس کی طرف آ رہا ہوں. ماہ شعبان یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو 12 مہینے ہیں نا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کی بارگاہ میں 12 مہینے ہیں. 12 مہینے، ان 12 مہینوں میں جو اسلامی ہمارے مہینے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، ٹھیک ہے، آگے رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج، یہ 12 مہینے ہیں. ان 12 مہینوں میں 8واں مہینہ ہے یہ شعبان، 8واں مہینہ ہے. اور اس 8ویں مہینے کی شان کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ ہے. جس کو نبی اپنا کہہ دے، شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت ذوالنون مصری، ان کا مزار مصر کے اندر، اور حضرت محمد بن حنفیہ جو حضرت مولا علی کے بیٹے ہیں، ان کے قدموں میں ان کا مزار ہے. آپ فرماتے ہیں کہ رجب، شعبان اور رمضان یہ 3 مہینے لگاتار ہیں. رجب کھیتی بونے کا مہینہ ہے، کھیتی بیج بونے کا مہینہ ہے. اور شعبان پانی دینے کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے کا مہینہ، اور رمضان کھیتی کاٹنے کا مہینہ. اور حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رجب تطہیر بدن، تطہیر، اس سے بدن پاک ہوتا ہے رجب سے. شعبان تطہیر قلب، تطہیر قلب، اور رمضان تطہیر روح. یہ بگڑا مقدر بنانے کے دن ہیں، یہ قطرے کو اختر بنانے کے دن ہیں، یہ ذرے کو اختر بنانے کے دن ہیں، یہ قطرے کے گوہر بنانے کے دن ہیں، یہ روٹھے ہوئے رب کو منانے کے دن ہیں. یہ جو ایام ہیں، یہ دن ہیں نا، ان کو غنیمت سمجھے ہم. ماہ رجب گزر چکا، ماہ شعبان گزر رہا ہے، اور ماہ رمضان آنے والا ہے. ماہ رجب اور شعبان، ان دونوں کا معاملہ کیا ہے؟ ماہ رجب کے اندر اللہ کا محبوب گیا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں. میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی، پھر دہرا دیتا ہوں. آپ کے جانے کے من جملہ مقاصد میں سے ایک مقصد کیا تھا؟ نبی پاک کا معراج کی رات وہاں جانے کا. بہت سارے باتوں میں سے ایک بات کیا تھی؟ آپ اللہ رب العزت کی ذات کو دعوت دینے کے لیے گئے تھے.
زیارت کے لیے گئے ہیں، امت کی بخشش کے لیے گئے ہیں، ایک مقصد جانے کا، دعوت دینے گئے تھے کہ تو بھی آنا میری امت کے پاس. تو اللہ نے فرمایا ہاں ویسے تو میں ہر روز رات کے آخری پہر آتا ہوں، لیکن آج جو تم دعوت دے رہے ہو محبوب، میں شعبان کی 15ویں رات کو آؤں گا پھر اپنی شان کے مطابق. اس کا آنا جانا ہماری طرح نہیں ہے، کوئی فتویٰ نہ دے دینا. اس کا آنا جانا ہماری طرح نہیں ہے. وہ کہتا ہے محبوب آؤں گا، سال کی ہر رات کے آخری پہر میں آتا ہوں، لیکن جب شعبان کی 15ویں رات آئے گی تو پھر آخری پہر نہیں آؤں گا، ادھر سورج غروب ہوگا، ادھر میں اپنی رحمت لے کر آسمان دنیا پر نزول کروں گا. عام حالت میں، عام دنوں میں جنت کا ایک دروازہ کھلتا ہے، رحمت کا ایک دروازہ کھلتا ہے، اور جب شعبان کی 15ویں رات آئے گی اپنی رحمت کے 3 سے دروازے کھول دوں گا. سبحان اللہ. تو یہ رجب اور شعبان یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا نا نبی پاک سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے نفلی روزوں کے لیے آپ کا محبوب مہینہ کون سا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا شعبان. اور پھر آپ نے پوچھا یا رسول اللہ نفلی صدقہ کرنے کے لیے، صدقہ و خیرات کرنے کے لیے سب سے اچھا اور اعلیٰ مہینہ کون سا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا رمضان. حضرت یہ شعبان جو ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نفلی روزے ماہ شعبان کے اندر رکھتے تھے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے لگاتار روزے رکھتے نہیں دیکھا سوائے 2 مہینوں کے، ایک شعبان اور دوسرا رمضان. شعبان میں نفلی روزے اور رمضان میں فرضی روزے. جتنے روزے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اندر رکھتے تھے نفلی روزے، اتنے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کے بیٹے اسامہ ہیں، اور جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر دے کر بھیجا تھا، روانہ کیا تھا، جھوٹے مدعی نبوت اس کی طرف، یعنی جس نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا نبوت کا نا، اس کی طرف حضرت اسامہ کو قائد بنا کے نبی پاک نے بھیجا. اور جو ہی وہ شہر سے باہر نکلے، تھوڑا سفر طے کیا، پیچھے نبی پاک کا وصال ہو گیا. تو صحابہ نے سیدنا ابوبکر صدیق سے کہا کہ آپ کو واپس بلا لو، مسلمہ کذاب کی طرف نہ بھیجو، واپس بلا لو. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے جملے سنے آپ. فرمایا کہ اگر ہم دیکھیں نا کہ ہمارے جسم کی بوٹیاں ہو گئی ہیں تو پھر بھی ہم اسامہ کو واپس نہیں بلائیں گے، کیونکہ اسامہ کو بھیجنے والے نبی پاک ہیں اور مسئلہ ختم نبوت کا ہے، مسئلہ ختم نبوت کا ہے. یہ وہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. جس طرح نبی پاک اپنے نواسوں کو کندھوں پر بٹھایا کرتے تھے نا، اسی طرح حضرت اسامہ کو اپنے کندھوں پر بٹھایا کرتے تھے. اور آپ شاید بھول جاتے ہیں، ایک بات کر دیتا ہوں میں حضرت اسامہ کی. آپ نے اپنی آخری شب برات جو ہے نا حضرت صاحب نے،
اس کے اندر یہ اعلان کیا تھا کہ ہمیں یہ اطلاع دی گئی ہے، ہمیں یہ خبر دی گئی ہے. یہ خبر کہاں سے آئی ہے وہ جانے اور کا کام جانے، کہ ہمارے اس مرکز کی جو ذمہ داری ہے، حفاظت ہے، وہ حضرت اسامہ بن زید کے ذمہ ہے. وہ ریکارڈ نکالیں آپ اور سنیں. یہ ویسے تو نہیں ہو رہا سب کچھ نا. 100 سال گزر جاتے ہیں، وہ دیواروں سے بانس باہر نہیں نکلتے، گوئیں لگی رہتی ہیں. دیکھ لیں جا کر شہر میں. لیکن اللہ کے فضل سے کام شروع ہوتا ہے ساتھ ہی. کوئی تو ہے نا پیچھے، بس یہی فرق ہے، یہی فرق ہے بس. یہ اللہ کا فضل ہے. تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نبی پاک سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ماہ شعبان کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 مہینوں کے درمیان ایک ایسا مہینہ ہے، رجب اور رمضان کے درمیان ایک ایسا مہینہ ہے، لوگوں کو اس کی عظمت کا علم نہیں، لوگ اس کی عظمت سے، اس کی شان سے غافل ہیں، اس مہینے کی شان سے، اس مہینے سے غافل ہیں. یہ وہ مہینہ ہے ماہ شعبان کا جس کی 15ویں رات کو لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. اور میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتا ہوں. میں محمد اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرے عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں اس وقت روزے دار ہوں. سبحان اللہ. میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں نا، میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، تو اس وقت جب کہا جائے کہ محمد روزے سے ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں، تو میں روزے سے ہی ہوں، روزے کی کیفیت میں ہوں. اور اسی طرح کی دوسری روایت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے روایت ہے، آپ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شعبان کے اندر بڑے روزے رکھتے ہیں، کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سوال کیا تو نبی پاک نے جواب دیا، عائشہ یہ ماہ شعبان، اس کی 15ویں رات، اس رات کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اور سارے سال کے امور جو ہیں، جو کچھ سارے سال میں ہونا ہوتا ہے، وہ سب کچھ اس رات کے اندر لکھا جاتا ہے اور آگے حوالے کیا جاتا ہے. انسان کی زندگی، اس کی موت و حیات کے فیصلے ہوتے ہیں، اس کے رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، اس کے مقدر کے فیصلے ہوتے ہیں، اس کی اولاد کے فیصلے ہوتے ہیں. یعنی جس نے اس دنیا کے اندر آنا ہے، پیدا ہونا ہے، جس بچے نے، اس کا نام لکھا جاتا ہے، اور جس نے اس دنیا سے جانا ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے. موت و حیات کے سارے فیصلے اس ایک رات کو ہوتے ہیں. اور جب فیصلے کا دن آئے تو لوگ سوتے ہیں. عدالت کے اندر آخری اس کی ہیرنگ ہو، آخری دن ہو، اب فیصلے کا دن آئے تو کوئی اپنے بستر پر سویا ہو. یہ دنیا کی عدالت، جب اس کی موت و حیات کا فیصلہ ہونے لگے، اور یہ وہ رات آ رہی ہے شعبان کی 15ویں رات، جس میں ہمارے مقدر کے، رزق کے، سعادت و بدبختی کے، موت و حیات کے، زندگی ختم ہونے کے فیصلے کیے جا رہے ہیں.
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ اس رات کو ان لوگوں کا نام لکھا جاتا ہے جن کے لیے پروانہ اجل جاری ہوتا ہے، اور میں محمد یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرا پروانہ اجل جاری ہو تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ امت کو پیغام دیا جا رہا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں؟ تو نبی پاک فرمایا کہ سارے امور اس رات کو طے کر دیے جاتے ہیں، آگے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ کون کون سے امور؟ زندگی اور موت کے امور۔ تھوڑی دیر آپ اس حدیث پاک پر غور کریں۔ زندگی اور موت کے امور، یعنی کہ کس نے زندہ رہنا ہے اور کس نے مرنا ہے، کہاں مرنا ہے، کیسے مرنا ہے، رزق کے معاملے کہ کس کا رزق ختم ہو گیا ہے اور کس کا رزق آگے جاری رہنا ہے، اور کس کا کتنا رزق ہے، پھر اس کے مقدر کو لکھا جاتا ہے۔ تو سب کچھ لکھ کر، لکھا تو پہلے ہی لوح محفوظ پر ہے، پھر دوبارہ لکھنے کا کیا مطلب ہے؟ لوح محفوظ پر پہلے ہی سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ یہ ہر انسان اس کی پیدائش کے ساتھ سب کچھ لکھ دیا گیا ہے۔ اس کی جب روح کو تخلیق کیا گیا ہے تو روح کی تخلیق کے ساتھ ہی اس کا، ہر بندے کا سب کچھ لکھ دیا گیا ہے۔ اس کی عمر کتنی ہے، اس کا رزق کتنا ہے، اس کا فلاں فلاں معاملہ کیسا ہے، یہ سب کچھ لکھ دیا گیا ہے، اور لکھا ہے اللہ نے اپنے علم سے، جسے تقدیر کہتے ہیں ہم۔ اب پھر یہ سال کے اس دن کے اندر، ماہ شعبان کی اس 15ویں رات کو پھر کیا لکھا جاتا ہے؟ اس سارے لوح محفوظ سے جو ایک سال کا معاملہ ہے نا، وہ نکال کے علیحدہ کیا جاتا ہے اور پھر لکھا جاتا ہے اور آگے حوالے کیا جاتا ہے۔ جو قضاء و قدر کو آگے چلانے والے ہیں، جو کارکن ہیں قضاء و قدر کے، ان کے حوالے کیا جاتا ہے، یعنی فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ کون سے فرشتوں کو؟ جو موت دینے والا فرشتہ ہے، اس کو بتایا جاتا ہے فلاں فلاں کی موت ہے۔ اب ایک حدیث پاک اور ہے، اور قرآن کی آیت بھی ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ کس نے کب مرنا ہے، کہاں مرنا ہے۔ قرآن کی آیت۔ پھر کس کا رزق کتنا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ کل کیا ہوگا، کوئی نہیں جانتا۔ بارش کیسے ہوگی، کب ہوگی، کوئی نہیں جانتا۔ اور یہاں فرشتوں کو رجسٹر دیا جا رہا ہے، فرشتوں کو رجسٹر دیا جا رہا ہے کہ موت جن سے پر آنی ہے نا، ان کے نام لکھ دیے ہیں، یہ لے، آنے سے پہلے تو جانتا ہے۔ اب اگر فرشتہ جانتا ہے کہ کس کو موت کب آنی ہے اور کہاں آنی ہے، تو اللہ کا محبوب نہیں جانتا؟ اب آپ سوچیں گے کہ قرآن پاک ہے اور حدیث پاک ہے، دونوں کے اندر اختلاف ہے۔ نہیں، اختلاف کوئی نہیں، اختلاف کوئی نہیں، صرف تھوڑی سی عقل ہونی چاہیے، اور تھوڑی سی بلکہ تھوڑی زیادہ محبت ہونی چاہیے نبی پاک کی، بات سمجھ آ جاتی۔ کوئی نہیں جانتا اللہ کے علم کے دیے بغیر۔ اللہ اگر کسی کو علم نہ دے تو کوئی نہیں جانتا، اور اگر وہ دے تو سارے ہی جانتے ہیں۔ پھر اگر وہ فرشتوں کو اپنا علم دے سکتا ہے تو اپنے محبوب کو کیوں نہیں دے سکتا وہ؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جب میرا پروانہ اجل جاری ہو تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نام لکھا جائے، موت کا پیغام لکھا جائے، تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ تم جانتی ہو یہ رات کون سی رات ہے؟ اتدری ما هذه الليلة؟
یہ رات کون سی ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ آپ بتائیے۔ نبی پاک نے فرمایا یہ وہ رات ہے، یعنی شعبان کی 15ویں رات، شعبان کی 15ویں رات، یہ وہ رات ہے جس رات کو سارے امور طے ہو جاتے ہیں، بخشش کا سامان کر دیا جاتا ہے، جس کو نہیں بخشنا اس کو بھی بتا دیا جاتا ہے فرشتوں کو اس کی بخشش نہیں ہے، اور پھر آگے حدیث پاک میں بیان کیا ہے کس کس کی بخشش نہیں ہونی۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہے، جو شراب کا عادی ہے، شراب پیتا ہے، جو اندر حسد اور بغض رکھتا ہے، چغل خور ہے، اس طرح کی بہت ساری باتیں احادیث کے اندر موجود ہیں کہ ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی، ان کو چھوڑ دیا جائے گا جب تک یہ سچی توبہ نہ کر لیں، مؤخر کر دیا جائے گا ان کی بخشش کو۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ موت و حیات کے فیصلے ہوں گے اور اللہ کی بخشش کے فیصلے ہوں گے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا، کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اب جو 1,24,000 صحابہ ہیں نا، آدھے صحابہ جس ہستی کے شاگرد ہیں نا، آدھا دین جس ہستی سے لیا گیا ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں، ان سے دین لیا گیا ہے۔ انہوں نے ایک سوال کیا نبی پاک سے، نبی پاک نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ انسان عمل کرتا ہے جنت میں جائے گا، تو پھر عمل چھوڑ دیں ہم، جب رحمت ہی کی باری ہے نا تو پھر عمل چھوڑ دیں؟ نہیں، عمل ضروری ہے کرنا۔ ایک مثال دیتا ہوں میں، ایمان اور عمل کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ ایمان سونا ہے اور عمل جو ہے اس کی کسوٹی ہے جس پر سونا پرکھا جاتا ہے، وہ پتھر، وہ وٹی ہوتی ہے نا جس پر رگڑتے ہیں، تو وہ آج کل تو پیمانے آ گئے نا، عام جو پہلے دور میں وہ اس وٹی پہ رگڑتے تھے، اس پتھر پہ رگڑتے تھے، تو وہ پتھر بتاتا تھا یہ سونا خالص ہے کہ نہیں۔ تو اب یہ بھی بتایا جاتا ہے، جو سونے والے لوگ ہیں، سونے کا کام کرتے ہیں، زرگر ہیں، وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ کتنے کیرٹ کا سونا ہے، رگڑ کر تیرے ایمان کا کتنا کیرٹ ہے، وہ تیرے عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ اب فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ عمل پر انحصار نہیں کرنا، عمل پر اکڑنا نہیں، اترانا نہیں کہ میں عمل کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا، یہ منع کیا گیا ہے۔ جو بھی جنت میں جائے گا وہ اللہ کی رحمت سے جائے گا، اللہ کی رحمت سے جائے گا۔ جنت کے داخلے کا مدار عمل نہیں، انحصار عمل نہیں، یہ معاون ہیں، یہ اعمال معاون ہیں، مددگار ہیں، لیکن حتمی نہیں۔ حتمی کیا ہے؟ وہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کوئی بھی جنت میں اس کی رحمت کے بغیر نہیں جائے گا؟ آپ فرمایا ہاں، کوئی بھی اس کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ تو سیدہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی؟ دیکھیں کیسا سوال کیا ہے، بہت سارے عقدے حل کیے ہیں ایک سوال کے اندر۔ علماء لکھتے ہیں کہ جو عقل مند ہوتا ہے نا، اس کی عقل کو ہم سوال سے پہچان لیتے ہیں اس کی عقل کتنی ہے، اس کا شعور کتنا ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے نبی پاک سے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی اس کی رحمت کے بغیر؟ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اپنے سر پہ رکھا، نبی پاک نے فرمایا ہاں میں بھی، ہاں میں بھی، ہاں میں بھی، جب تک اس کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے، جب تک اس کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے، میں بھی اس کی رحمت کے بغیر
اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ہے کیا؟ اللہ کی رحمت ہے کیا؟ اس کا کوئی نام رحمت نہیں ہے. جو اللہ کی اسماء ہے نا، نام ہیں، آپ جتنے بھی نام پڑھیں، ہزاروں کی تعداد میں اللہ کے نام علماء نے کتابوں کے اسماء الحسنہ لکھے ہیں. کسی ایک جگہ بھی اس نے اپنا نام رحمت نہیں لکھا. نہ پڑھ لیں آپ. تو پھر یا اللہ تیری رحمت کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے میرے قرآن کو پڑھو، میں نے قرآن کے اندر بیان کر دیا ہے. میری رحمت کون ہے، میری رحمت کیا ہے، میں نے قرآن کے اندر تمہیں دے دیا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کے بھیجا. کوئی بھی جنت میں رحمت کے سوا نہیں جائے گا، رحمت کے بغیر نہیں جائے گا. تو اب رحمت کون ہے؟ نبی پاک. نبی پاک رحمت ہیں. تو ساری کائنات جنت میں جانے کے لیے وہ نبی پاک کی محتاج ہے. وہ نبی پاک کی محتاج ہے. اور نبی پاک سیدہ عائشہ صدیقہ سوال کر کے نبی پاک جواب دے کر اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ساری کی ساری کائنات جنت میں داخلے کے لیے میری محتاج ہے، اور میں خود رحمت ہوں، میں جنت میں داخلے کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہوں. وہ جنت ہے محمد کی، یہ امت ہے محمد کی. سبحان اللہ. اس کی رحمت کے سوا آپ نے ہاتھ رکھا اپنے سر پہ. ہاں میں بھی. یہ رحمت ہے اللہ رب العزت کی. کبھی وہ ماہ رمضان کی صورت میں، کبھی ماہ شعبان کی صورت میں ہمیں دیتا ہے. میری رحمت کو لوٹو، میری رحمت تمہارے لیے کھلی ہے. تو یہ ماہ شعبان کی 15ویں رات جو آ رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول، آپ اس رات کو شب بیداری فرماتے، قبرستان جاتے. اس پر انشاءاللہ اگلا جمعہ جو ہے اس پر مزید ہم گفتگو کریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ آج کی رات جو شعبان کی 15ویں رات ہے اس حوالے سے اس کی شان اور شوکت کیا ہے، اس کی شب بیداری کا معاملہ کیا ہے. کتابوں کے اندر ایک بات آتی ہے، روز الافکار کے اندر یہ بات موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن آپ سفر پر نکلے، باہر نکلے، پہاڑوں سے گزر رہے ہیں تو ایک پتھر دیکھا بڑا. آپ پتھر کے قریب پہنچ رہے ہیں. وہ اتنا خوبصورت پتھر ہے اور اندر سے، اس پتھر کے اندر سے نور نکل رہا ہے. چھن چھن کر نور کی شعائیں، لاٹیں نکل رہی ہیں. آپ قریب کھڑے ہو گئے. جب قریب کھڑے ہوئے تعجب کے ساتھ پتھر کو دیکھ رہے ہیں کہ کیسا یہ پتھر ہے جس سے نور نکل رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرشتہ بھیجا اپنے اس نبی عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ کے پاس کہ اس سے بھی عجیب بات نہ تمہیں دکھاؤں. عرض کی یا اللہ کیوں نہیں، اور بیان کرو اور دکھاؤ. تو اللہ رب العزت کی قدرت سے وہ پتھر پھٹا. تو اس پتھر کے اندر ایک محراب ہے. اس محراب میں ایک شخص کھڑا ہے جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے. پاس انگور کی بیل ہے جو اس کی زندگی کا ذریعہ ہے، حیات کا ذریعہ ہے. وہاں سے وہ انگور کھاتا ہے. اور پتھر کے اندر، پتھر کے بند ہر طرف سے. یہ جو ایک قبروں والوں کو مردہ کہتے ہیں، انہیں عقل سے کام لینا چاہیے کہ اگر اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی کو پتھر کے اندر زندہ رکھ سکتا ہے تو اپنے محبوب کے امتیوں کو قبر کے اندر زندہ کیوں نہیں رکھ سکتا؟ اب
ایک اور مثال دے دیتا ہوں تاکہ بات اور سمجھ جائے، کھل جائے۔ گاؤں میں جائیں نا ہم، جو زمینیں ہیں، جب زمین کھودتے ہیں نا تو زمین کھودتے کھودتے ڈھیلے نکلتے ہیں مٹی کے، ڈھیلے کو توڑتے ہیں تو اندر کیڑا چل رہا ہوتا ہے۔ دیکھا کبھی کہ نہیں؟ دیکھا ہوگا، دیکھا نہیں تو مانتے سارے ہیں یہ بات۔ اب 10 فٹ نیچے، 20 فٹ نیچے ڈھیلا ہے مٹی کا، اس کے اندر کیڑا ہے، چل رہا ہے، زندہ ہے، خوراک بھی مل رہی ہے، تو اسے خوراک کون دے رہا ہے؟ اسے آکسیجن کون پہنچا رہا ہے؟ اگر ایک چھوٹے سے کیڑے کو، ادنا مخلوق کو اللہ رب العزت منو مٹی کے نیچے آکسیجن بھی پہنچاتا ہے، خوراک بھی پہنچاتا ہے، اسے زندہ رکھ سکتا ہے، تو اپنے محبوب کے امتی ولی کو وہ قبر کے اندر زندہ کیوں نہیں رکھتا؟ اور خود محبوب زندہ کیوں نہیں ہے قبر کے اندر؟ اگر اس کیڑے کو اللہ زمین کے اندر زندگی دے سکتا ہے تو پھر اپنے محبوب کے امتیوں کو قبروں کے اندر زندگی کیوں نہیں دے سکتا؟ اب وہ شخص پتھر کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، تو آپ نے پوچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، تو کتنے عرصے سے یہاں عبادت کر رہا ہے؟ کہنے لگا 400 سال سے، 400 سال سے عبادت کر رہا ہوں۔ کھانے پینے کا کیا اہتمام؟ کہنے لگا یہ بیل ہے انگور کی، انگور ہی کھاتا ہوں، اسی کا رس پیتا ہوں، بس یہی میری زندگی کے اسباب ہیں، حیات کے اسباب، اللہ نے یہ پیدا کیے ہوئے میرے لیے۔ تو بڑا تعجب ہوا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ اس سے بھی کوئی عمدہ بندہ ہوگا، اعلیٰ بندہ ہوگا، اس سے بھی کوئی عظیم شان والا بندہ ہوگا جو پتھر کے اندر تیری عبادت کر رہا ہے، اس کے لیے تو نے بیل کا اہتمام کیا، انگور کا اہتمام کیا، وہ زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا عیسیٰ اس بندے کی بات کرتا ہے نا، میں تجھے ایک بندے کی بات بتاتا ہوں، ایک میرا محبوب ہے، میرا ایک یار ہے، مطلع الانوار ہے، سر الاسرار ہے، مکے کا شہر یار ہے، مدینے کا تاجدار ہے، سید الابرار ہے، اس امت کا غمخوار ہے۔ اس محبوب کی بات نہیں کرتا، اس محبوب کے گناہگار امتی کی بات کرتا ہوں۔ میں نے اپنے محبوب کو ایک ماہ دیا ہے، ایک مہینہ دیا ہے جسے شعبان کہتے ہیں، اس شعبان کی 15ویں رات ہے، وہ گنہگار امتی جو اس شعبان کی 15ویں رات کو شب بیداری کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، ایک رات کو جاگتا ہے، لیکن میں اللہ اس کو 400 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہوں۔ یہ ایسی عبادت کا مرحلہ آ رہا ہے، ایسے عبادت کا دن آ رہا ہے جس کو ہم ضائع نہ کریں، ضائع نہ کریں۔ اس دن کو اپنے سارے کام چھوڑیں، سارے کام چھوڑیں، اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق، دوسرے تمام صحابہ، اور یہ روایت ان سے نقل کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے، آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے۔ کیسے نزول کرتا ہے؟ اپنی شان کے مطابق، ہماری عقل کے مطابق نہیں، ہمارے علم کے مطابق نہیں، ہمارے خیال کے مطابق نہیں، اپنی شان کے مطابق، جو اسے لائق ہے، جو اسے لائق ہے، اس کے مطابق آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے، اور نزول کر کے وہ آواز دیتا ہے، پکارتا ہے اپنے بندوں کو، میرے بندو میں اپنی رحمت لے کر آسمان دنیا پر آ گیا ہوں، اب مجھ سے مانگو، گناہوں کی بخشش مانگو گے وہ بھی دوں گا، رزق مانگو گے عطا کروں گا، زندگی مانگو گے عطا کروں گا، مال و منال مانگو گے عطا کروں گا، گناہوں سے چھٹکارا مانگو گے عطا کروں گا، نیکی والی زندگی مانگو گے عطا کروں گا، برکت والا رزق مانگو گے عطا کروں گا، جو جو مانگتے جاؤ گے میں خدا تمہیں دیتا جاؤں گا۔ وہ مانگنے کی رات ہے، اس رات کو ہم سب نے مل کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔